فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها اور زمین میں کوئی چھپایا کوئی دابہ کوئی تخلیق جو زمین پہ رہتی ہے اللہ کی پیدا کرتا مخلوق ایسی نہیں کہ جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہیں اٹھائی. سب کو رزق اللہ فرماتے ہیں. میں جیسا رزق ایک ایسی چیز ہے، مال دنیا کی دولت ایسی چیز ہے جس کے بغیر کسی کا بھی گزارا نہیں. کسی کو اس کی ہوس ہوتی ہے اور کسی کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. ہوس انسان کو تباہ کر دیتی ہے اور ضرورت سب کو ہوتی ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. انسان نے جینا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، سفر کرنا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دنیا کے مال کا لالچی ہو جائے، اس کو ہوس اس کے اندر پیدا ہو جائے، وہ اتنا نقصان پہنچاتا ہے کہ اگر دو بھیڑیے بکریوں کے کسی ریوڑ میں داخل ہو جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا. یعنی کہ وہ دو چار جانور مار لیں گے، نقصان کر لیں گے، اپنا پیٹ بھریں گے، دن ڈال کے گا. لیکن یہ جب انسان بھیڑیا بنتا ہے مال کے لیے، رزق کے لیے، تو پھر یہ بہت نقصان ہوتا ہے. اپنے آپ کو بھی، دوسروں کو، اپنے آپ کو بھی اور معاشرے کے دوسرے لوگوں کو بھی. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رزق کی ذمہ داری میں نے اٹھائی. اور بعض وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت جن کا رزق تنگ کر دیتے ہیں کسی وجہ سے، ان میں ایک وجہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی. جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں. یہ ذکر سے اعراض کیا. کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو روز نماز پڑھتے ہیں. یہ دو چار احباب ہو رہے ہیں، باقی دنیا کہاں چلی گئی. اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ ذکری، میرا ذکر کرنا ہے تو نماز قائم کرو. کتنے لوگ نماز قائم کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ذکر سے مراد یہ قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد نماز بھی ہے، ذکر سے مراد اللہ رب العزت کی باتیں ہیں، وعظ و نصائح ہیں، اللہ کی یاد بھی ہے، اللہ کی تسبیحات بھی ہے. اللہ رب العزت کو یاد کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا، یہ بھی ذکر ہے. اور جب بندہ نماز نہیں پڑھتا اس نے باقی چیزیں کیسے کرنی ہے. سب سے بہتر ذکر وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، وہ نماز. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑا ذکر نماز ہے. اور جو ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا. صرف معیشت کو تنگ نہیں کر دیتا، نحشر یوم القیامۃ اعمی، جب اس کا حشر ہوگا قیامت کے دن وہ اندھا ہوگا. قال رب لم حشرتنی اعمی، اے اللہ مجھے کیوں اندھا کیا ہے، اللہ کیوں اندھا کیا ہے. وقت كنت بصیرا، میری آنکھیں تندرست تھی، دیکھتا تھا، اب کیا ہو گیا. اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں آئی تو نے انہیں بھلا دیا. یعنی کوئی توجہ نہیں،
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس طرح تو نے میری آیات کو، میری باتوں کو، میری ذات کو بھلا دیا، میں نے تجھے بھلا دیا۔ ایک دن تیرا تھا، آج ہمارا دن۔ رزق اور اس رزق میں اضافے کے اسباب پر ہم نے بات شروع کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اختیار کرنے والا اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ حدیث ہے نبی اسلام فرماتے ہیں لو انکم توکلون اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر توکل اور اعتماد کرو جس طرح توکل کا حق ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ لرزقکم، اللہ تمہیں رزق عطا کرے گا۔ کس طرح؟ کما یرزق الطیر، جس طرح وہ پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ بھوکے پیٹ صبح نکلتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی پراپرٹی ہے، نہ ان کا کوئی بزنس ہے، نہ ان کی کوئی جاب ہے۔ یہ کائنات کے رب نے ان کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں، صبح خالی پیٹ، شام کو بھر کے سوتے۔ رزق میں اسباب، اضافے کے اسباب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کا ذکر کیا، قرآن نے تقوی کا ذکر کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، من احب ان یبسط له فی رزقہ وان یمسط له فی عسرہ، جو شخص یہ پسند کرتا ہے اس کا رزق زیادہ ہو جائے، اس کی عمر بڑھا دی جائے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو اس کی عمر لمبی ہو جائے، دوسرا معنی یہ ہے اس کے مرنے کے بعد بھی بڑا عرصہ اس کا ذکر کیا جائے، لوگ اسے یاد رکھیں۔ وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ رزق میں اضافے کے لیے، لمبی عمر پانے کے لیے وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ لَيْسَ الْبَاسِلُ بِالْمُكَافَأَةِ، نبی اسلام فرماتے ہیں صلہ رحمی بدلے کا نام ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے اچھے رویے سے پیش آتا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے آپ سے اگر کوئی غلط رویہ اختیار کرتا ہے، آپ اس سے اچھے رویے سے پیش آئیں۔ آپ سے وہ کوئی رخ موڑتا ہے، آپ کے نہیں یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، یا پھر یہ میری بہن ہے، یا میرا بھائی ہے، میں اس سے رشتہ نہیں توڑوں گا، میں اس سے تعلق نہیں ختم کروں گا۔ لیس الواصل بالمکافأۃ، اسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ صلہ رحمی اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی انا کو، اپنی دشمنی کو بھول کر اللہ کی رضا کے لیے اپنے رشتہ داروں سے جن کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ بنتا ہے ان سے حسن سلوک کرے، اور لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے نبی اسلام نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے، یہی فضیلت، اس کا رزق زیادہ ہو جائے، اس کی عمر لمبی ہو جائے، فلیبر والدیہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اگلا حصہ یہ ہے اس حدیث کا بھی، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اس کے علاوہ رزق کے بہت سے اسباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے جن کو اختیار کرنے کی وجہ سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں ایک حل بتاتا ہوں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے۔
بارش نہیں پڑتی تب بھی اس کے استغفار کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ موسلادھار بارش نازل کرے گا. اولاد نہیں ہے، مال نہیں ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، استغفار کرو اللہ تمہیں مال عطا کرے گا. اولاد نہیں ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ اولاد عطا کرے گا. اور اگر آخرت چاہیے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تو پھر بھی استغفار کرو. پھر اللہ فرماتے ہیں جب میں نے اتنی توکل اور اعتماد تمہیں دیا ہے، اتنا بھروسہ دیا ہے، جب میں کہہ رہا ہوں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، جب میں کہہ رہا ہوں کہ تم استغفار کرو میں تمہیں معاف کروں گا، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں اولاد بھی دوں گا، بلکہ استغفار کرو میں تمہیں اولاد دوں گا، تمہیں مال دوں گا، جنت دوں گا، جنت کی نہریں دوں گا، اور میں تمہیں آسمان سے موسلادھار بارش بھی نازل کر کے دوں گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تو تم اللہ سے استغفار کر کے اللہ کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ تم اللہ سے استغفار کر کے اللہ کو عزت کیوں نہیں دیتے؟ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ، کیوں نہیں تم رجوع کرتے اللہ کی طرف؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے بھی استغفار کی تلقین کی. محدثین سے پوچھا گیا، استغفار کی تلقین کی. ہر اس شخص کو جس کو کوئی پریشانی ہے، کسی آزمائش میں مبتلا ہے، استغفار کرو. رزق نہیں ہے، استغفار کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے. نبی علیہ السلام ہر روز 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے. ہم شاید 10 دفعہ نہیں پڑھتے، الا ماشاء اللہ. اللہ کے رسول امام الانبیاء ہو کر، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ہو کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ہے کہ سب سے پہلے آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے. پھر بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ. نبی علیہ السلام ہر روز 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں. اور صرف یہ تو ایک لفظ ہیں مقصود جنہیں آپ 100 دفعہ پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سے طریقوں سے آپ اللہ سے استغفار، سید الاستغفار پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار انتہائی زیادہ نبی علیہ السلام سے مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں استغفار کرتے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرب. استغفار، استغفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دعا میں استغفار کی جھلک نظر آتی ہے. رزق اللہ کی نعمت ہے، اور رزق اللہ رب العزت ان وجوہات کی بنیاد پر اپنے بندوں کو اس رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. اور اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے مسلمان ہو کر، تو اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. یہیں سے آگے انشاءاللہ بات شروع ہوگی. اللہ رب العزت سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.